الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے یکم رمضان المبارک سے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر جو لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ اب آج شروع ہوگا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق میں سے، مال دولت میں سے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے ہی راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کی تعریف کیا ہے، رزق کی معنی کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ رزق کا معنی ہے عطا، خواہ وہ دنیاوی عطا ہو یا آخرت کی۔ رزق کا معنی ہے نصیب، یا پھر جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتی ہیں۔ جو پیٹ میں جائے، جو آپ کھائیں پئیں، اس کو بھی رزق کہتی ہیں۔ علم کو بھی رزق کہتی ہیں، علم کو بھی رزق کہا گیا۔ ایک قول ہے کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جاندار تک پہنچائے، جو بھی جاندار ہے اس تک رزق کو پہنچایا جائے اور وہ اس کو کھائے اور پیے، خواہ وہ حلال ہو یا وہ حرام۔ یعنی جو بھی چیز آپ کھائیں گے پیئیں گے، اس جاندار تک جو بھی رزق پہنچایا گیا، کھانے کا ہے یا پینے کا، وہ رزق کی ڈیفینیشن میں آئے گا، اور بھلے وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے، وہ رزق کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ میری بات آپ سمجھیں، رزق کی تعریف میں آئے گا۔ مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو حلال ہے وہ تو رزق کی تعریف میں آئے گا، جو حرام ہے وہ رزق کی تعریف میں نہیں آئے گا، وہ رزق کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا، وہ اس سے باہر کہلائے گا۔ ان کے اپنے دلائل ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے، اور اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتی ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رازق اور بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اللہ ہی بڑا رازق اور بڑی زبردست قوت والا ہے۔ تو اب رزق کی تعریف میں ایک چیز تو آپ نے یہ سمجھ لی کہ رزق جو آپ رزق کی ویسے تو ڈیفینیشن بڑی وسیع ہے، علم کو بھی رزق کہا گیا جیسے میں نے آپ کو کہا، لیکن جو بھی آپ کھائیں پئیں وہ رزق ہے، اور بھلے وہ حلال ہو یا حرام ہو، وہ رزق کی ڈیفینیشن میں آئے گا، رزق کی تعریف میں آئے گا۔ مگر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جو حلال ہے وہ تو رزق کی تعریف میں آئے گا،
اور جو حرام ہے وہ رزق کی تعریف میں نہیں آئے گا. لیکن ہماری دلیل، ہمارا کہنا یہ کہ نہیں، رزق کی تعریف میں حلال بھی آئے گا اور حرام بھی آئے گا. کیونکہ رزق کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کھایا یا پیا، یہ بات کی بات ہے کہ وہ حلال تھا یا حرام تھا. جو بھی کھایا یا پیا وہ رزق ہے. یہ بات کی بات ہے کہ اب وہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا اب یہ جو آیہ کریمہ میں نے، بے شک اللہ ہی بڑا رزاق اور بڑی زبردست قوت والے. اچھا اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے جو یہ کہتی ہیں کہ جو حلال ہے وہ تو رزق کی تعریف میں آئے گا اور حرام جو ہے وہ بتائیے نہیں آئے گا. وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر حرام بھی رزق ہو، ان کی دلیل یہ ہے اگر حرام بھی رزق ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک حرام چیزوں کا رزق پہنچانے والا ہے، اور یہ تو ایک بری بات ہے، یہ تو ایک برا کام ہے، اور یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ یہ دلیل دیتی ہیں کہ اگر حرام بھی رزق ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں تک حرام کا رزق بھی پہنچانے والا ہے، حرام چیزوں کا بھی پہنچانے والا ہے، حرام چیزوں کا بھی پہنچانے والا ہے. یہ ایک بری بات ہے اور اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں. اچھا اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں تک حرام چیز پہنچائی اور اس کے بندوں نے وہ کھا لیا تو پھر بندوں سے قیامت والے دن مواخذہ کس چیز کا ہے؟ حرام چیز کا پہنچانے والا تو وہ خود ہے. تو پھر بندوں نے کھا بھی لی، اس کو بندوں نے کھا بھی لیا وہ جو حرام تھا، تو پھر بندوں سے قیامت والے دن پوچھ گچھ کس چیز کی ہے؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حرام چیزوں کا پہنچانا یہ ایک برا کام ہے اور یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اچھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر بندوں کی تعریف فرمائی ہے. اب وہ تیسری بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ حرام چیزوں کا پہنچانے والا ہے یہ ایک برا کام ہے، برا فعل ہے اور اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ حرام چیزوں کو پہنچاتا ہے، حرام چیزیں بھی، حرام چیز پہنچائی اور بندوں نے اس کو کھا لیا تو پھر قیامت والے دن بندوں سے پوچھ گچھ کس چیز کی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے یا برائی فرمائی ہے؟ ہاں تعریف فرمائی ہے نا، تعریف فرمائی ہے. تو اگر حرام بھی رزق ہو کہ اگر رزق کے اندر حلال بھی شامل ہے اور حرام بھی شامل ہے، رزق کی تعریف میں اگر حلال بھی شامل ہے اور حرام بھی شامل ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ان سے یہ تعریف کے تو لائق نہیں ہے نا. مگر خدا نے تو تعریف فرمائی ہے اس آیت کے اندر. ایسا ہی ہے نا کہ اللہ پاک نے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دی ہے اس میں سے ہمارے ہی راستے میں خرچ کرتے ہیں. تعریف ہو رہی ہے کہ برائی ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. تو تیسری وہ بات یہ کہتی ہیں کہ پھر اگر ایسی بات ہے کہ رزق کے اندر حلال اور حرام دونوں شامل ہیں رزق کی تعریف میں، تو اس میں تو خدا تعریف کر رہا ہے، تو پھر کیا حرام کھانے والوں کی بھی تعریف کر رہا ہے یا حرام میں سے آگے تقسیم کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے؟ اور دوسری بات کہ حرام چیزوں کا جنس ہے وہ پہنچانا جنس ہے، یہ ایک برا کام ہے اور خدا ہر ایسے فعل سے پاک ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے. اور دوسرا یہ
کہ اللہ تعالیٰ بندوں تک حرام چیز پہنچائے اور بندوں نے اس کو کھا لیا، حلال بھی آ رہا ہے اور حرام بھی آ رہا ہے، تو حرام کھا لیا، تو پھر ان بندوں سے قیامت والے دن پوچھ گچھ کس چیز کی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اس آیت کے اندر بتا، آپ کو دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے. مسئلہ سمجھنا چاہیے نا کہ اگر اس آیت میں تو اللہ پاک تعریف فرما رہا ہے خرچ کرنے والوں کی، اور جب اس رزق کے اندر حلال بھی شامل ہے اور حرام بھی شامل ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں، تو پھر کیا جو حرام کو تقسیم کر کیا اس کی ان کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، یا حرام جو ان کی بھی تعریف کی جا رہی ہے؟ یہ چیز اب آپ بات سمجھ گئے. یہ تین چیزیں جو سی ہیں، جن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو جن کا کہنا یہ ہے کہ رزق کی ڈیفینیشن میں صرف حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا، جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، رزق کی ڈیفینیشن میں دونوں چیزیں آئیں گی. جو آپ نے کھایا، اب وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ تو ایک نیکسٹ سٹیپ ہے نا، کہ وہ حلال ہے، آپ نے کھا لیا جن سے یا کھایا. اب آپ اس کی جواب سنیے، اور پھر آپ خود اس کا فیصلہ کریں گے. اچھا، پہلا اعتراض تو یہ کہ اگر حرام بھی رزق ہو تو کیا اللہ حرام چیزوں کا بھی رازق ہے؟ اگر حرام بھی رزق ہے اور حلال بھی رزق ہے تو کیا اللہ حرام چیزوں کا بھی رازق ہے؟ ایک سوال ہے نا. آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھی حضرت آپ کہہ رہی ہیں کہ رزق کی تعریف میں حلال بھی آئے گا اور حرام بھی آئے گا، تو پھر کیا اللہ حلال کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں کا بھی رازق ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اب اس اعتراض کا جواب کہ اگر حرام بھی رزق ہے تو کیا اللہ حرام چیزوں کا بھی رازق ہے؟ ایسا بھی ہے پھر کیا؟ اچھا، اب اہل سنت یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی برا نہیں ہے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو. گو کہ رزق جو ہے وہ حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے. اب یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، اہل سنت الجماعت کی ٹرانسلیشن ہے. رزق جو ہے وہ حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت میں نسبت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی نہیں، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. ایسا نہیں. ہم کیا کہہ رہی ہیں کہ گو کہ رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بے شک اس رزق میں حرام بھی ہے، حلال کے ساتھ ساتھ حلال بھی اور حرام بھی ہے. رزق دو ہی ہے نا، ایک حلال اور دوسرا حرام. اچھا، اب دیکھیں، مجھے آپ ایک بات بتائیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بے شمار جگہوں سے ہمیں ملتا ہے، قرآن حدیث سے، اللہ تعالیٰ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ خیر اچھی چیز ہے، شر بری چیز ہے، مگر اللہ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے. اور یہ وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو یہ رزق کی اس پہلو کے اوپر اپنے دلائل دیتے ہیں کہ نہیں، رزق صرف وہ کہلائے گا جو حلال ہے، حرام جو ہے وہ رزق کی تعریف میں نہیں آئے گا. ہم یہ پوچھتے ہیں، بتاؤ خدا جو ہے یہ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خالق کہنے میں کوئی حرج ہوگا؟ بتائیں، ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ
اب یہ تو آپ نے مان لیا کہ اللہ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے، لیکن اگر کوئی بندہ خاص طور پر صرف یہ بات کرے کہ خدا شر کا خالق ہے، شر کا خالق ہے، شر کا خالق ہے، خیر کا ذکر ہی نہ کرے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ مگر حقیقت تو یہی ہے کہ خیر کا خالق بھی وہی ہے، شر کا خالق بھی وہی ہے، شر کا خالق بھی وہی ہے، اچھے کا خالق بھی وہی ہے، برے کا خالق بھی وہی ہے، مومن کا خالق بھی وہی ہے، کافر کا خالق بھی وہی ہے، جنت کا خالق بھی وہی ہے، دوزخ کا بھی خالق وہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا کہیں گے کہ نہیں وہ صرف جنت کا خالق ہے، دوزخ کا نہیں ہے، مومن کا خالق ہے، کافر کا نہیں ہے، نیک اللہ کے ولی کا خالق ہے، برے بدماش کا خالق نہیں ہے، ایسا کہیں گے آپ؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر رزق کی تعریف میں حلال ہے یا حرام ہے؟ تو رزق کی تعریف میں دونوں چیزیں آئیں گی، مگر جب شر کا بھی خالق ہے اور خیر کا بھی خالق ہے، مگر خاص طور پر صرف یہ کہیں کہ وہ شر کا خالق ہے، تو یہ شر کا خالق ہے، شر کا خالق، یہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آداب تعظیم بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے یا نہیں ہے؟ چلیں اب آپ کو بات اور کھل کے سمجھ آ جائے گی اس جملے سے۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جس کا خالق وہ نہ ہو؟ بتائیے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو یہ کہنا پھر صحیح ہے نا کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ علماء نے مثال دی۔ اچھا، وہ عرش کا بھی خالق ہے اور کرسی کا بھی خالق ہے، عرش کا بھی خالق اور کرسی کا بھی خالق ہے، جس کی تعریف قرآن حدیث میں بے شمار احادیث آ گئی۔ اچھا، وہ کتوں کا بھی خالق ہے اور خنزیر کا بھی خالق ہے اور شیطانوں کا بھی خالق ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ جب اس کی تعریف بیان کرنی ہو تو صرف یہ کہنا کہ وہ کتوں کا خالق ہے، وہ خنزیر کا خالق ہے، یہ اچھی بات ہے؟ بتائیے، یہ اچھی بات ہے؟ وہ اس نے تو کتے پیدا کیے ہیں، اس نے تو خنزیر پیدا کیے ہیں، اس نے تو شیطان پیدا کیے ہیں، گو کہ خالق سبھی چیزوں کا وہی ہے نا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، رزق دونوں چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، بھلے وہ حلال ہے بھلے وہ حرام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف جو حلال ہے وہ رزق کہلائے گا، جو حرام ہے وہ رزق کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی گئی؟ آ گئی نا سمجھ میں؟ اچھا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر رزق جو ہے یہ حرام پر بھی مشتمل ہے، حرام کو بھی شامل ہو، تو پھر حرام کھانے پر بندوں سے قیامت والے دن مواخذہ کیوں ہوگا؟ جو میں نے پہلے بات کہی، جب اس نے حرام، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے حرام بھی پہنچایا نا اپنی مخلوق تک، تو پھر اس کی مخلوق اگر حرام کھاتی ہے تو قیامت والے دن اس کا مواخذہ کیوں ہوگا؟ ان سے پوچھ کچھ کیوں ہوگی؟ تو اس کا جواب نہایت واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مواخذہ کیوں ہوگا، حرام کیوں کھایا، اس پر سزا کیوں ہوگی، عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے سے بندوں کو منع کیا تھا، منع کیا، تو خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے مواخذہ ہوگا، اس لیے مواخذہ ہوگا۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اچھا، اب تیسرا ایک اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں رزق میں سے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی، متقین کی تعریف فرمائی ہے، تو اگر رزق حرام کو بھی شامل ہے تو یہ کیسے لائق تعریف ہوگا؟
اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی، دوسروں کو آگے کھلانے والوں کی تعریف فرمائی ہے. تو اگر رزق حرام کو بھی شامل ہے تو پھر یہ تعریف کیسی ہے بتائیے؟ کہ بھی آپ کہتی ہیں کہ رزق کی تعریف میں حلال بھی آئے گا اور حرام بھی آئے گا، اور خدا اس کو آگے تقسیم کرنے والوں کی تعریف فرما رہا ہے، تو پھر اس میں حلال کے ساتھ حرام بھی اگر تقسیم کریں تو پھر کیا وہ حرام کو تقسیم کرنے والوں کی بھی تعریف فرما رہا ہے؟ اب آپ سمجھیں، آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ رزق حلال اور حرام دونوں کے اوپر مشتمل ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر حرام بھی آپ نے آگے تقسیم کیا تو پھر اس لیے اس نے آپ کی تعریف فرمائی جون سی ہے. یعنی ایک بندے نے، چلو اس طرح سمجھ لیں، ایک نے حلال آگے تقسیم کیا اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے آگے خرچ کرتے ہیں، ایک نے حلال خرچ کیا، ایک نے حرام خرچ کیا. حرام کیوں؟ تو اس کے اوپر یہ تو خدا تعریف فرما رہا ہے، تو کیا وہ حرام کے تقسیم کرنے پر بھی تعریف فرما رہا ہے؟ پھر اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کی بھی تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا. جی اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ جو متقین ہیں وہ اللہ کے رزق میں سے خالص حلال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں. تو اللہ جو حلال کا رزق کھاتے ہیں اور حلال کے رزق میں سے آگے خرچ کرتی ہیں، تعریف ان کی کر رہا ہے، نہ کہ ان کی کر رہا ہے جو حرام بھی کھاتی ہیں اور حرام آگے تقسیم کرتی ہیں. اب آپ بات سمجھیے، یہ تیسرا ایک جواب ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کی راستے میں اپنی حلال اور پاک کمائی میں سے خرچ کرو. جی ہاں. اچھا، اب رہا یہ سوال کہ اس آیت میں رزق سے رزق حلال مراد لینے پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اعتراض کرنے والے بھی تو عجیب و غریب اعتراض کرتی ہے نا، عجیب و غریب اعتراض. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کن کی فرمائی ہے؟ متقین کی تعریف فرمائی ہے، ان کی مدح فرمائی ہے. اور مدح یا تعریف اسی وقت ہوگی جب وہ حلال کا رزق تقسیم کریں گے یا حرام کا؟ حلال کا. اس لیے تعریف فرمائی. تو آپ ان کو یہ جواب دیں گے کہ حضرت اس لیے تعریف فرمائی گئی ہے کہ حلال کے رزق کو تقسیم کرنے کی تعریف فرمائی گئی ہے، نہ کہ حرام کے رزق کو تقسیم کرنے کی تعریف فرمائی گئی ہے، کیونکہ ذکر متقین کا ہو رہا ہے. پھر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مشرکین نے بعض رزق کو حرام کر لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مذمت اس وجہ سے کی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اس کو انہوں نے خود سے اپنے پر حرام کر لیا، اس کی مذمت فرمائی ہے، جس کا قرآن میں آتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے کسی کو بحیرہ بنایا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. کافر لوگ ایسے کرتے تھے، کچھ جانوروں کو اپنے پر خود سے حرام کر لیتے. خدا نے تو حرام کیا نہیں ہے، تم نے خود حرام کیا ہے، اس لیے اس کی برائی فرمائی ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا ہے. تو حرام کی رزق ہونے پر اہل سنت کی یہ دلائل ہیں کہ رزق کی تاریخ میں حلال بھی آئے گا اور حرام بھی آئے گا. یہ نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے یہ کہ کون رزق حلال کھاتا ہے اور کون رزق حرام کھاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن یا اس کی تعریف آگے پھر علیحدہ سی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے، اس کے کرم پر ہے.
زمین کے اوپر ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے۔ فرض کریں ایک شخص نے ساری عمر حرام کھایا، اب اگر حرام کو رزق میں شامل نہ کیا جائے، ایک منٹ کے لیے آپ ان کی بات مان لیں جو کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے آپ ان کی بات مان لیجئے جی، سمجھنے کے لیے فرض کر لیں اب اس کو ایک شخص ہے جس نے ساری عمر کھایا ہی حرام کا ہے، رزق اس کو حلال کے رزق کی عادت ہی نہیں تھی، اس نے کھایا ہی حرام کا رزق ہے جی، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ حرام کو رزق میں شامل نہ کیا جائے رزق کی تعریف میں، تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو رزق دیا ہی نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے ہر جاندار جس کے اندر بھی جان موجود ہے اس کو رزق پہنچانے والا خدا ہے۔ تو پھر اگر حلال کو رزق کی تعریف میں سے باہر کر دیں تو ایک بندہ ساری عمر حرام کا کھاتا رہا رزق جون سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کیا کہیں گے آپ کہ اس کو خدا نے رزق ہی نہیں دیا؟ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ جو بھی کھائے گا وہ بھلے حلال ہے یا حرام ہے رزق کی تعریف میں آئے گا۔ سمجھا میری بات؟ رزق کی تعریف میں آئے گا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے کھانے کو بھی، حرام پر بھی رزق کا اطلاق کیا ہے، جیسے آیات سے ثابت ہوا۔ اب ایک حدیث سن لیجئے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ عمر بن مرہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی ہے، اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف یعنی ڈھول ساز بجانے کی اس کمائی کے علاوہ اور کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی یا رسول اللہ، میں یہ جو گانے بجانے والا کام ہے نا، اس کے علاوہ میری اور کوئی کمائی کا ذریعہ، یہ مجھے لگتا ہے کہ میری کمائی ہے ہی اس میں، یہ اللہ نے لکھ دی ہے میرے لیے جو ان سی ہے، تو آپ مجھے گانے بجانے کی اجازت دے دیں۔ یہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، کہہ دیا آپ مجھے گانے بجانے کی کیونکہ میری قسمت میں اللہ نے رزق کی یہی لکھا ہے، گانے گا بجا کر ہی کھانا ہے، تم نے اجازت دے دیں۔ اور بھلے اس میں جس میں ایسے گانے بجانے ہوں گے یا رسول اللہ جس میں بے حیائی کے کلمات نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ کس چیز کی عزت؟ اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا، اور تو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ حرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق ہی فرمایا ہے، حرام کو بھی رزق ہی فرمایا ہے۔ اور جب تجھے اللہ نے حلال کا رزق دیا تو نے رزق میں سے حرام کو پسند کر لیا۔ اے اللہ کے دشمن، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا، اور تو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے
رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا. بات سمجھ گئے؟ تو رزق کی تعریف میں حلال بھی ہے اور یہ تو اپنی اپنی تقدیر ہے کہ حلال کس کے نصیب میں ہے اور حرام کس کے نصیب میں ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے. مگر یہ تعریف کرنا کہ نہیں رزق وہی ہے جو حلال ہے، جو حرام ہے وہ رزق ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کا انکار ہے. سمجھیا میری بات؟ اچھا حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا اور پھر تو یہ کام کرتا تو میں تجھے سزا دیتا. میرے پاس سے اٹھ جا، یعنی دفع ہو جا یہاں سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اور اگر تو نے اس کے بعد گایا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا، تیرا سر مونڈ دوں گا اور ناک کان اور تیرے دیگر اعضاء کا کٹوا دوں گا، اور تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا. تیرے مال اسباب کو مدینہ منورہ کے جوانوں کی لوٹنے کے لیے کہ وہ اٹھا لیں تیرا مال اور اسباب جو ان سے، ان کے لیے جائز کر دوں گا، ان کو اجازت دے دوں گا. یہ سن کر وہ جو شخص تھا عمر وہاں سے اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھا کہ جسے اللہ ہی جانتا ہے. حدیث میں ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا، جی پیٹھ پھیر کر چلا گیا. اب حدیث کے الفاظ میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آداب اور تعظیم کو جانتے تھے وہ پیٹھ پھیر کر نہیں جاتے تھے، وہ الٹے قدم جاتے تھے. جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں. ان میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اسی طرح ننگا اور نامرد اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا ستر نہیں چھپاتا تھا، جب بھی کھڑا ہوگا تو مدہوش ہو کر گر پڑے گا. تو خیر موضوع ہمارا یہ تھا، ہمارا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ رزق کی ڈیفینیشن میں حلال بھی آئے گا اور حرام بھی آئے گا. تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.